اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کے لہجے سے تمہارا لہجہ بھی بلند نہیں ہونا چاہیے، تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے. اچھا آواز اونچی ہوگی تو کیا ہوگا؟ کہا تمہارے عمل ضائع کر دوں گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور پھر سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. یہ دیکھو کتنی بڑی مار ہے. اگر خبر ہو جائے، گھر لٹ جائے تو خبر ہو جائے تو بندہ کوئی مداوع کرتا ہے، لیکن خبر بھی نہ ہونے پائے، بندہ سمجھے کہ میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں، میرے اتنے سالوں کی تبلیغی خدمات ہیں، اتنے عرصے کی میری خطابت کے کمالات ہیں، اتنے عرصے کہ میرے سجدے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے. رب کہتا ہے سب کچھ لٹ گئے اگر میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی ہوگی. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، ضبط کرنا اور ہوتا ہے، یہاں حبت کرنا کہا گیا ہے. جو چیز ضبط کی جائے تو بعد میں معافی تلافی کے بعد وہ واپس بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں عمل ضبط نہیں کیے گئے، عمل حبت کیے گئے اور ضائع کر دیے گئے. اور علماء نے لکھا ہے اس کے تحت کہ عمل کا حبت کرنا یہ کفر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو سارے عمل ضائع اگر صرف لہجہ بھی بلند ہو گیا، آواز بھی اونچی ہو گئی. اتنی حساس بارگاہ ہے رسول کریم کی، اتنی نازک بارگاہ ہے کہ کہا تمہاری آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے. اور پھر صحابہ حضور کی موجودگی میں جب بات کرتے تو جس طرح سرگوشی کی جاتی ہے، جس طرح کان میں بات کی جاتی ہے، اتنے دھیمے لہجے میں حضور کی موجودگی میں بات کیا کرتے تھے. یہ ادب کی رعایت ہے جسے ہمیں تلقین کی گئی. اور آگے سورہ حجرات میں فرمایا کہ میرے نبی کی دہلیز پہ دستک نہ دینا، دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جانا. نبی خود ہی تشریف لے آئیں گے، حتیٰ تخرج الیہ، نبی خود آ جائیں گے. بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. تم آئے ہو دہلیز پہ بیٹھے ہو، نبی کو نہیں پتا کہ باہر سوالی بیٹھے ہیں. نبی خود ہی آ جائیں گے. تمہیں دستک دینے کی محبوب کی دہلیز پہ لوڑ ہی نہیں ہے نا، بس تم یہاں بیٹھو اور درود پڑھتے رہو. اور صحابہ اس معمول کو زندگی میں رکھے ہوئے تھے کہ حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے ہی نہیں تھے. اور اگر کبھی نوبت آ جاتی، وہ کیا ناگزیر حالات ہو جاتے، ایمرجنسی حالات ہو جاتے، تو حضور کے در نور پہ دستک دینے کی حاجت آ ہی جاتی، تو پھر بھی ان کا طریقہ ادب کیا تھا؟ امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا ہے کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر. صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے، ناخنوں کے ساتھ دستک دیا کرتے. اور صاغر مرحوم نے کہا تھا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. اس کا تو شاعرانہ تخیل تھا، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک دی تو نہیں ہوگی، لیکن صحابہ نے تو عملاً دے کے دکھائی نا. کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اپنی انگلیوں کے پوروں سے، اپنے ناخنوں سے حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے. تو یہ ان کا شیوہ ادب تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کے کتنے ادب ہمیں سکھائے. اے ایمان والو، جب میرے نبی کے حضور تم نے کوئی سرگوشی کرنی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سورہ المجادلہ ہے. اے ایمان والو، جب میرے نبی سے تم نے کوئی سرگوشی کرنی ہے تو یوں ہی نہ آ جانا، پہلے گھر جانا، پھر صدقہ لینا، پھر فقیر ڈھونڈنا، پھر خیرات کرنا، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آنا، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سیر جو خیرات کر کے حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے 10 مسائل پوچھے. 10 مسائل پوچھنے کی دیر تھی کہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. منسوخ کیوں ہوا؟ کہ صحابہ غریب ہیں تو وہ تو پھر حضور سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکیں گے. بلال حبشی کہاں سے لائیں گے صدقہ اور کیسے حضور سے بات کریں گے؟ ابو ذر غفاری کیسے حضور سے سرگوشی کر پائیں گے؟ صحابہ کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اس حکم کا وجوب اٹھا لیا گیا، صرف استحباب باقی ہے. صرف حضرت علی المرتضیٰ عمل کر سکے، باقی کسی اور کو موقع ہی نہ ملا. اتنے تھوڑے وقت کے لیے وجوب رہا، آیت اتری، ایک عمل ہوا، حکم اٹھا لیا گیا. کیوں؟ صحابہ غریب ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آیت کے نازل کرنے کے بعد رب کو پتہ چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے پتہ تھا؟ اگر پہلے پتہ تھا تو پھر آیت اتاری ہی کیوں؟
اللہ کا علم حصولی اور حادث نہیں ہے، اللہ کا علم حضوری اور قدیم ہے. تو اس کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ صحابہ غریب ہے، تو اللہ اتارتا ہی نہ، آیت نازل ہی نہ کرتا. لیکن پہلے نازل کر دی، پھر کہا تمہاری غربت کا لحاظ ہے، حکم واپس لے رہے. تو حکم واپس لینا ہی نہ پڑتا، اللہ تعالیٰ نازل ہی نہ کرتا. صحابہ کی غربت پہلے ہی اس کے علم میں تھی، لیکن یہ شعور دینا مقصود تھا تمہاری غربت کا لحاظ کرتے حکم واپس لے رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کا ادب یہی ہے کہ پہلے صدقہ دو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہونے سے صدقہ کیا کرو. یہ میرے نبی کی چوکھٹ کا ادب ہے اور یہ میرے محبوب کی بارگاہ کی تعظیم ہے. آج اب وجوب نہیں رہا، لیکن استحباب اب بھی باقی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو تو پہلے صدقہ دیں.